السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دوسری منزل بتاؤں گی جو کہ بروز اتوار کو پڑھی جائے گی۔ ہر منزل کو شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھنا ضروری ہے، جو کہ میں نے پہلی منزل میں پڑھ کے بتایا ہے۔ تو چلیے دوسری منزل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی اعنی ولا تونی علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ وحدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغی علیہ رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب میری مدد کر اور میری مخالفت میں کسی کی مدد مت کر، اور مجھے فتح دے اور کسی کو میرے اوپر غالب نہ کر، اور میرے حق میں تدبیر کر اور میرے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہ چلا، اور مجھے ہدایت کر اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے، اور مجھے مدد دے دے اس پر جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھے بہت یاد کروں، تیرا بہت شکر ادا کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کروں۔ اس کا فائدہ ہے، اس طویل دعا میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، اور جو مجھ پر ظلم و زیادتی کرے ان سے میری حفاظت اور میری مدد فرما، اور میری توبہ کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، میری زبان کو درست فرما، میرے دل کو ہدایت نصیب فرما، اور میری دعا کو قبول فرما، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کرتی رہوں اور تیرا شکر ادا کرتی رہوں۔ لکا مطیعن الیکا مخبتن الیکا اواہا منیبا۔ ربی تقبل توبنی وغسل حوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی وحدی قلبی واسلل سخیمت صدری۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارضا عنا وادخلنا الجنت ونجنا من النار واصلح لنا شاننا کلہ۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرا بہت مطیع رہوں، تجھی سے سکون پانے والا رہوں، تیری طرف متوجہ اور رجوع ہونے والا رہوں۔ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول کر، اور میری حجت قائم رکھ، اور میری زبان درست رکھ، اور میرے دل کو ہدایت پر رکھ، اور میرے سینے کی قدورت کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں بہشت میں داخل کر اور ہمیں دوزخ سے بچا دے، اور ہمارے حال سب درست کر دے۔ اس کا فائدہ ہے، دعائے مذکورہ بخشش، رحم اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سوال سکھایا جا رہا ہے، اور آخر میں ایک عجیب مختصر سا جملہ جو ہر قاری کے ہر وقت ورد زبان رہنا چاہیے، اصلح لی شانی کلہ، جس کا معنی ہے، یا اللہ ہمارے تمام احوال کو درست فرما۔ دعائے مذکورہ مسلمانوں میں محبت اور اصلاح پیدا کرنے کا اکثر نسخہ ہے، اور اس میں ظلمتوں کے دور قلوبنا و اصلح ذات بیننا وحدنا سبول السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین۔ اس کا ترجمہ ہے، الفت دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال، اور ہمیں بے حیائیوں سے جو ان میں سے ظاہری ہوں اور باطنی ہوں الگ رکھ، اور ہمیں برکت دے ہماری سماعتوں میں اور ہماری بینائیوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ثناءخواہ بنا۔ اس کا فائدہ ہے، ظلمتوں کے دور کرنے اور نور کے حاصل کرنے کی دعا ہے۔ یہ کلمات ہر وقت ورد زبان رہنا چاہیے۔ دعا مذکورہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اے اللہ ہمارے گھر میں برکت، میاں بیوی اور اولاد میں ہر طرح کی خیر نصیب فرما، اور ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں اور دلوں کو بابرکت و منور فرما۔ بہا قابلیہا و اتمہا علینا اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر و اسألوک عزیمت الرشد و اسألوک شکر نعمتک و حسن عبادتک و اسألوک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلوقا مستقیما واسألوک من خیر ما تعلم واستغفروک مما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اور نعمتوں کے قابل بنا اور انہیں ہم پر پورا کر۔ یا اللہ میں تجھ سے ثابت قدمی طلب کرتی ہوں ہمور دین میں، اور تجھ سے اعلیٰ صلاحیت طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر کی توفیق اور حسن عبادت چاہتی ہوں، اور تجھ سے مانگتی ہوں سچی زبان اور قلب سلیم اور اخلاق صحیح،
और तुझसे वो भलाई मांगती हूँ जिसको तू जानता है और उस गुनाह की माफी जिसको तू जानता है। बेशक तू ही हर गायब का हाल जानने वाला है। इसका फायदा है दुआ मस्कूरा में ये तालीम दी जा रही है, या अल्लाह दीन के तमाम कामों में हमें साबित कदमी नसीब फरमा और उसी तरह सच्ची जुबान, सच्चा दिल और तेरा शुक्र अदा करने की आला सलाहियत तलब करती हूँ। और ये तालीम दी जा रही है कि ऐ अल्लाह, जो नेमतें तूने मुझे अता की हैं, मुझे उनका शुक्र अदा करने वाला बना। और सबसे बड़ी दुआ ये तालीम फरमाई कि या अल्लाह मुझे सच्ची जुबान अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा आलनतु व मा अंत आलमु बिही मिन्नी। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़श्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसिका व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतका व मिनल यक़ीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइब दुनिया व मत्तिअना बिअस्माइना व अब्सारिना। या अल्लाह मुझे बख्श दे जो कुछ मैंने पहले किया और जो कुछ बाद में किया, और जो कुछ मैंने पोशीदा किया और जो कुछ एलानिया किया, और उसको भी जो तू मुझसे ज्यादा जानता है। या अल्लाह हमें अपनी खशीश से इतना हिस्सा दे कि हमारे और गुनाह के दरमियान हायल हो जाएं, और अपनी इताअत से इतना हिस्सा कि तू हमें उसके जरिए से अपनी जन्नत में पहुंचा दे, और यकीन से इतना हिस्सा कि उससे तू हम पर दुनिया की मुसीबतें आसान कर, और काम कर रख हमारी सिमातें और हमारी बीनाइयाँ। इसका फायदा है इस दुआए मस्कूरा में अल्लाह के खौफ और डर की हद बंदी बयान फरमाई गई है। उसका मफहूम ये है, ऐ अल्लाह सिर्फ इतना खौफ अता फरमा जो हमारे और मासितों के दरमियान रुकावट बन जाए, और वो नेकी अता फरमा जो हमें जन्नत में पहुंचाने का जरिया बन जाए, और अपनी ज़ात का ऐसा सच्चा यकीन अता फरमा कि उसके बाद जो मुसीबत भी हम पर आए वो हमें आसान मालूम हो। वक़ुव्वतीना मा अहयतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबताना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबरा हम्मिना वला सबलगा अलिमना वला अगायता रगबतीना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना व अकरिमना। और हमारी कुव्वत को जब तक तू हमें जिंदा रखे और उसकी खैर को हमारे बाद बाकी रखना, और हमारा इंतकाम उससे ले जो हम पर जुल्म करे, और हमें उस पर गलबा दे जो हमसे दुश्मनी करे, और हमारे दीन में हमारे लिए मुसीबत न डाल, और दुनिया को हमारा मकसूद आज़म न बना, और न हमारी मालूमात की इंतहा और न हमारी रगबत की मंजिल मकसूद, और हम पर उसको हाकिम न कर जो हम पर नामहरबान हो। या अल्लाह हमें बढ़ा और घटा मत, और हमें आबरू दे। इसका फ़ायदा है जामा दुआ में ये तालीम भी दी गई है कि ऐ अल्लाह मेरे दीन की हिफाजत फरमा, और हमारे दीन में कोई फितना और मुसीबत न डाल, और दुनिया को हमारा मकसद और इल्म की आखिरी हद न बना, और जो शख्स हम पर जुल्म और ज्यादती करे तो हमारी तरफ से उससे इंतकाम ले ले, और जो हमसे दुश्मनी करे हमें उस पर गालिब रख, और ऐसे शख्स को हम पर हाकिम न बना जो बेरहम हो, यानी हम पर किसी जालिम हाकिम को मुसल्लत न फरमा। वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना व अर्जिना वर्जा अन्ना अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी अल्लाहुम्मा किनी शर्र नफ्सी व आजिम ली अला रुशदी अमरी अस्अलुल्लाहल आफियता फिद दुनिया वल आखिरती अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैराती व तर्कल मुनकराती व हुब्बल मसाकीना। और हमें ख्वार न कर और हमें अता कर, और हमें महरूम न रख, और हमें बढ़ाए रख और दूसरों को हम पर न बढ़ा, और हमें खुश रख और हमसे खुश रहे। या अल्लाह मेरी दिल में डाल दे मेरी सआदत। या अल्लाह मुझे मेरी नफ्स की बुराई से महफूज रख, और मुझे मेरे अमवर की इस्लाह की हिम्मत दे। मैं अल्लाह से दुनिया व आखिरत दोनों में आफियत मांगती हूँ। या अल्लाह मैं तुझसे तौफीक चाहती हूँ नेकियों के करने की और बुराइयों के छोड़ने की, और गरीबों की मोहब्बत की। इसका फ़ायदा है यह अजीम दुआ जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया बनती है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुआ के सिलसिले में अजीब बात इरशाद फरमाया मुझे उम्र भर याद नहीं कि किसी काम के करने से पहले मैंने ये दुआ न पढ़ी हो। और फिर फरमाया मुझे उम्र भर याद नहीं कि मैंने ये दुआ पढ़कर कोई फ़ैसला किया हो और मुझे पशेमानी हुई हो। व अन तग़फ़िरली व तरहमनी व इज़ा अरदता बिक़ौमिन फ़ितनतन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तूनी व अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमाली युक़र्रिबु इला हुब्बिका अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ़्सी व अहली व मिनल माइल बारिद अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बका व हुब्बा मन यनफ़ऊनी हुब्बुहु इंदका अल्लाहुम्मा।
اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کرے، اور جب تو کسی جماعت پر بلا نازل کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اٹھا لینا پہلے اس کے کہ میں اس بلا میں پڑوں، اور میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، اور اس شخص کی محبت بھی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس عمل کی بھی محبت جو تیری محبت سے قریب کر دے۔ یا اللہ اپنی محبت مجھے پیاری کر دے، میری جان سے اور میرے گھر والوں سے اور سرد پانی سے بھی بڑھ کر۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر، اور اس شخص کی بھی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک میرے حق میں نافع ہو۔ اس کا فائدہ ہے دعائے مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر اس شخص کی محبت جو محبوب خدا ہو کا ذکر ہے۔ یا اللہ ہمارے دل میں بھی ایسی محبت عطا فرما، اسی طرح ہر وہ عمل جو تیری محبت کا ذریعہ بنے وہ بھی عطا فرما، اور جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے وہ ہمیں پسند آ جائے، اور اس کو ہمارا معین و مددگار بنا دے ان تمام کاموں میں جو تجھے پسند ہوں۔ اللہم فقاما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقات نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے وہ دیا ہے جو مجھے پسند ہے، اسے میرا معین بھی اس کام میں بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ جو تو نے دور رکھا مجھ سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہے، تو اسے میرے حق میں موجب فراغ بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرا دل اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتی ہوں کہ پھر نہ پھرے، اور ایسی نعمتیں کہ ختم نہ ہو، اور رفاقت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا فائدہ ہے یہ دعائے مسنون ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ میرے والد حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں پکار پکار کر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے، اے اللہ جو تو نے میری مرضی اور پسند کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے تو ان کو ذریعہ بنا دے ان چیزوں کا جو تیری محبت کا، فی اعلی درجات الجنت جنت الخلد، اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا تتبعہ فلاحا و رحمتا منک و عافیتا و مغفرتا منک و رضوانا، اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی، اللہم بعلمک الغیب و قدرتک علی خلقی۔ جنت کے اعلیٰ ترین مقام یعنی جنت خلد میں یا اللہ میں مانگتی ہوں تجھ سے تندرستی ایمان کے ساتھ، اور ایمان نے حسن اخلاق کے ساتھ، اور کامیابی جس کے پیچھے تو مجھے فلاح بھی دے، اور رحمت تیری طرف سے، اور عافیت اور مغفرت تیری طرف سے، اور تیری خوشنودی۔ یا اللہ تو نے جو علم مجھے دیا ہے اس سے مجھے نفع دے، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع دے۔ یا اللہ وہ وسیلہ اپنے عالم الغیب ہونے کے اور مخلوق پر قادر ہونے کے، اس کا فائدہ ہے۔ اور اے اللہ جو تو نے میری پسندیدہ دعاؤں کو قبول نہیں کیا ہے تو اے اللہ میرے دل کو پھیر دے اس سے ان دعاؤں کی طرف جو تجھے پسند ہیں۔ یہ دعائیں مسنون تعلیم دے رہی ہیں کہ اللہ سے وہ علم مانگا جائے جو نفع بخش اور کارآمد ہو۔ اس دعا میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اس طرح دعا مانگے، احینی ما علمت الحیات خیر لی و توفنی اذا علمت الوفات خیر لی و اسألوک خشیتک فی الغیب و شہادت و کلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب و اسألوک نعیما لا ینفد و قرۃ عین لا تنقطع و اسألوک الرضا بالقضاء و برد العیش بعد الموت و لذۃ النظر الی وجہک و الشوق الی۔ مجھے زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے اٹھا لینا جب تیرے علم میں موت میرے حق میں بہتر ہو۔ اور میں مانگتی ہوں تجھ سے تیرا ڈر غائب حاضر میں، اور اخلاص کی بات حالت عیش و تیش میں، اور تجھ سے ایسی نعمت مانگتی ہوں جو ختم نہ ہو، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے، اور تجھ سے مانگتی ہوں تیرے حکم تکوینی پر رضامند ہونا، اور خوش عیشی موت کے بعد، اور تیرے دیدار کی لذت اور شوق تیری۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ ساتھ ہی اس دعا کی تعلیم دی جو بشریت کے عین تقاضے کے مطابق، یعنی اے پروردگار مجھے نعمت دینے کے بعد اس کو بقا نصیب فرما، اور یہ بھی فرمائے کہ مجھے اپنے تمام احکام تکوینی پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔
حسن خاتمہ کے حصول کی یہ بہترین دعا ہے۔ لقائک و اعوذ بک من ضراء مضرۃ و فتنۃ مضلۃ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا۔ ملاقات کا اور تیری پناہ مانگتی ہوں آزاد دینے والی مصیبت اور گمراہ کرنے والی بلا سے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور ہمیں رہنما راہ یاب بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتی ہوں، سب کی سب، فوری بھی اور دور کی بھی، اس میں سے بھی جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ سب بھلائی مانگتی ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے مانگی۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور جو چیز بھی اس سے قریب کرنے والی ہو۔ اس کا فائدہ ہے اس دعائے مذکورہ میں ہر قسم کی خیر دور ہو یا نزدیک اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ مختصر مگر ایک عظیم دعا ہے جس میں ہر قسم کی خیر و بھلائی کو طلب کیا گیا ہے۔ اس دعائے مذکورہ میں وہ سب خیر و بھلائی مانگی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی، اور ساتھ ہی ہر اس قول اور عمل کا سوال کیا گیا ہے جو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ من قول او اعمال واسألوک ان تجعل كل قضاء لی خیر واسألوک ما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبته رشدا اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرۃ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام راکدا ولا۔ قول سے ہو یا عمل سے، اور میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں کہ اپنے ہر حکم تکوینی کو میرے حق میں بہتر کر دے، اور میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں کہ جو کچھ تو میرے حق میں جاری کرے اس کے انجام کو سعادت بنا دے۔ یا اللہ ہمارا انجام تمام کاموں میں اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ مجھے اسلام کے ساتھ قائم رکھ کھڑے ہوئے، اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ بیٹھے ہوئے، اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ لیتے ہوئے۔ اس کا فائدہ ہے یہ مسنون دعا ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میرے تمام کاموں کو انجام بہتر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اس دعا میں دونوں جہاں کی خیر و بھلائی طلب کر لی گئی ہے، یعنی ہمیں اسلام کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ اور اسلام کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرما، اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر و طعنے سے ہمیں بچا۔ تشمت بی عدو ولا حاسدن اللہم انی اسألوک من کل خیر خزائنہ بیدک واسألوک من الخیر الذی ہوا بیدک کلہ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین اللہم اعنا علی ذکرک۔ اور مجھ پر طعنہ کا موقع نہ دینا، نہ کسی دشمن کو اور نہ کسی حاسد کو۔ یا اللہ میں تجھ سے سب بھلائیاں مانگتی ہوں جن کے خزانے تیرے قبضے قدرت میں ہیں، اور تجھ سے وہ بھلائی بھی مانگتی ہوں جو تمام تر تیرے ہی قبضے میں ہے۔ یا اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑ جسے تو نہ بخش دے، اور نہ کوئی تشویش جسے تو دور نہ کر دے، اور نہ کوئی قرضہ ایسا جسے تو ادا نہ کر دے، اور نہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کے حاجتوں میں سے ایسی جسے تو پوری نہ کر دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، یا اللہ ہماری امداد کر اپنے ذکر۔ اس کا فائدہ ہے اس دعائے مذکورہ میں ہر قسم کے گناہوں کی معافی، ہر قسم کے فکر و پریشانی سے نجات، ہر قسم کے قرضے سے خلاصی، اور مختصر یہ کہ دنیا اور آخرت کی تمام حوائج کو اس میں لپیٹ لیا گیا ہے۔ یہ دعائے مسنون اکثر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے یا اللہ اپنے ذکر، شکر اور عمدہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ وشکرک وحسن عبادتک اللہم کنینی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر اللہم انی اسألوک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی وانی ذلیل فاعذنی وانی فقیر فارزقنی۔ اور اپنے شکر اور اپنے حسن عبادت کے باب میں یا اللہ مجھے قناعت دے اس میں جو تو نے دیا، اور اس میں میرے لیے برکت دے، اور ہر غیب چیز میں میرا نگراں رہے،
خیریت کے ساتھ۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں زندگی پاکیزہ اور موت ڈھنگ کی اور ایسی مراجعت جس میں میرے لیے رسوائی اور فضیحت نہ ہو۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، بس اپنی مرضیات میں میرا ضعف اپنی قوت سے بدل دے اور کشا مجھے خیر کی طرف سے لے جا اور اسلام کو میری پسند کا منتہا بنا دے۔ میں ذلیل ہوں سو مجھے عزت دے اور میں محتاج ہوں سو مجھے رزق دے۔ اس کا فائدہ ہے اس دعائے مسنون میں رزق میں قناعت کی دعا کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حرص و طمع اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں مست لوگوں کے لیے یہ دعا مفید ہے۔ اس دعائے مسنونہ میں انسان اپنی بے بسی اپنے ضعف کا واسطہ دے کر یہ عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ تو میری بے بسی کو دیکھ اور اپنی خاص فضل و کرم سے مجھے خیر کی طرف لے جا۔ اللہم انی اسألوک خیر المساءلات و خیر الدعاء و خیر النجاح و خیر العمال و خیر الثواب و خیر الحیات و خیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجتی وتقبل صلاتي واسألوک الدرجات العلی من الجنت آمین۔ اللہم انی اسألوک فواتح الخیر و خواتمہ و جوامعہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ۔ یا اللہ میں تجھ ہی سے مانگتی ہوں بہترین سوال اور بہترین دعا اور بہترین کامیابی اور بہترین عمل اور بہترین اجر اور بہترین زندگی اور بہترین موت، اور مجھے ثابت قدم رکھ اور میری نیکیوں کا پلہ بھاری کر اور میرے ایمان کو متحقق کر اور میرا درجہ بلند کر اور میری نماز کو قبول کر۔ میں مانگتی ہوں تجھ سے جنت کے بلند درجے، آمین۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں خیر کی ابتدا بھی اور انتہا بھی، اور خیر کی جامع چیزیں، اور خیر کا اول بھی اور خیر کا آخر بھی، اور خیر کا ظاہر اور خیر کا باطن۔ اس کا فائدہ ہے دعائے مذکورہ میں درخواست کی گئی ہے اے اللہ میدان حشر میں میزان عدل پر جب نیکیاں تولی جائیں تو نیکیوں کا پلڑا وزنی فرما، اور یہ درخواست کی گئی کہ یا اللہ میرے ایمان کو مضبوط فرما، نمازوں کو قبول فرما، اور میرا آغاز بھی خیر کے ساتھ اور میرا انجام بھی خیر پر فرما۔ اللہم انی اسألوک خیر ما آتی و خیر ما افعل و خیر ما عمل و خیر ما بطن و خیر ما ظہر۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبار سنی وانقطاع عمری واجعل خیر عمری آخرہ و خیر اعمالی خواتیمہ و خیر ایامی یوم القاک فیہ یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنی بہ حق القاک اسألوک غنایا و غنا مولایا۔ یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتی ہوں اپنے ہر اس کام میں جسے اعضاء سے کروں یا دل سے کروں، اور اس کی بھی خیر جو پوشیدہ ہے اور جو اعلانیہ ہے۔ یا اللہ میرا رزق خوب فراخ کر دینا میرے بڑھاپے میں اور میری عمر کے ختم ہونے کے وقت، اور میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا، اور میرا بہترین عمل میرا آخر ترین عمل کرنا، اور میرا بہترین دن وہ کرنا جس میں تجھ سے ملوں۔ اے اسلام اور اہل اسلام کے مددگار مجھے ثابت قدم رکھ اسلام پر یہاں تک کہ میں تجھ سے ملوں۔ میں تجھ سے طلب کرتی ہوں اپنی اور اپنے متعلقین کی سیر چشمی۔ اس کا فائدہ ہے اس دعائے مذکورہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بڑھاپا جس میں آدمی کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات میں رزق کی وسعت اور کشادگی کی دعا تعلیم فرما کر ہماری کمزوری اور بے بسی کے لیے سہارا فرما دیا ہے، اور ساتھ ہی درخواست کی گئی کہ اے اللہ جس دن آپ سے ملاقات ہو وہ میری زندگی کا بہترین دن اور کامیابی والا دن بنا۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر و فتنۃ الصدر، اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی، ومن جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، ومن شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل ومن شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم، ومن زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں بری عمر سے اور دل کے فتنے سے، تیری پناہ مانگتی ہوں بے واسطہ تیری عزت کے کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے اس سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے، اور بلا کی سختیوں سے اور بدقسمتی کے حصول سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے طعنے سے اور اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اور ہر اس کام کی برائی سے جسے میں نے نہیں کیا، اور اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم ہے اور
اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم نہیں، اور تیری نعمت کے جاتے رہنے سے، اور تیرے امن کے پلٹ جانے سے، اور تیرے عذاب کے آ جانے سے۔ اس کا فائدہ ہے اس دعا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 تکلیفوں کا ذکر فرما کر ہمیں ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے بچنے اور اللہ کی حفاظت میں آنے کا عظیم نسخہ عطا فرما دیا ہے۔ مثلاً بلا کی مشقت، بدبختی، دشمنوں کے طعنے، گمراہی، نعمتوں کے زوال، عافیت کے پلٹنے، فاقہ وغیرہ سے پناہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر موت کے وقت شیطان کے مکر اور چالاکی سے۔ وَجَمِيعَ سَخَاتِكَ وَمِن شَرِّ السَّمْعِ وَمِن شَرِّ بَصَرِ وَمِن شَرِّ اللِّسَانِ وَمِن شَرِّ الْقَلْبِ وَمِن شَرِّ الْمَنِيِّ وَمِنَ الْفَاقَةِ وَمِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ وَمِنَ الْهَدَامِ وَمِنَ التَّرَدِّ وَمِنَ الْغَرَاقِ وَالْحَرَاقِ وَأَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور تیری ناخوشی سے، اور اپنی شنوائی کی خرابی سے، اور اپنی بینائی کی خرابی سے، اور اپنی زبان کی خرابی سے، اور اپنے دل کی خرابی سے، اور اپنی منی کی خرابی سے، اور فاقے سے، اور اس سے کہ میں کسی پر زیادتی کروں یا کوئی مجھ پر زیادتی کرے، اور کسی چیز کا اوپر گر جانے سے، اور میرے کسی پر گر پڑنے سے، اور ڈوب جانے سے، اور جل جانے سے، اور اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت گڑبڑ میں ڈال دے، اور اس سے کہ میں جہاد سے بھاگتی ہوئی مروں، اور اس سے کہ میں جانور کے ڈسنے سے مروں۔ اس کا فائدہ ہے حفاظت کی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس دعا میں 30 ایسی مصیبتوں و بلاؤں اور پریشانیوں کا نام لے کر ہمیں سکھلایا جا رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگے، اور ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیسی پاکیزہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری ایک ایک تکلیف کا ذکر فرما کر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ سے دعا مانگو۔